بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکے کی ایک اور خوبصورت صبح ساتھ کا خوش آمدید ہے میرے ولاگ میں، اور اس وقت 8:15 بج رہے ہیں مکے کے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے طائف جانے کا۔ آج ہم جا رہے ہیں طائف زیارت کرنے، واپسی میں احرام پہن کے وہیں سے عمرہ کریں گے، اور راستے میں سارا مناظر دکھاتے ہوئے اور ساری آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں، وہاں پہنچ کے بھی ہر جگہ کی کوشش کریں گے کہ طائف کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، اور امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعات وہاں پیش آئے جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے گئے طائف کے سرداروں کے پاس، تو وہاں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ سب کا سواگت ہے اور خوش آمدید نئے ولاگ میں۔ مل کر میرے ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیں۔ يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم. ہم اس وقت جا رہے ہیں طائف کے راستے میں، اور طائف یہاں سے بس کچھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ میں بھی بس میں آ گیا کہ اس لیے بیٹھ گیا ہوں تاکہ یہاں سے آپ لوگوں کو دکھا سکوں وہ شہر، اس شہر کا راستہ جہاں سے اللہ کے رسول نے مکے سے یہاں سفر کیا، اور آپ میرے یہ مختلف پہاڑ دیکھ رہے ہیں جو طائف شہر کے قریب واقع ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جانا تو ہم نے ٹیکسی میں تھا، کیونکہ ہمیں جانا تھا پنی سات تک، جو طائف سے بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر آگے ہے۔ اور وہ پنی سات آپ کو پتہ ہے وہ دائی علیمہ کا گڑھ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، جہاں آپ پگڑیاں وغیرہ چلایا کرتے تھے۔ تو وہ ہمارا جو ٹیکسی والا جس سے میری پاکستان میں بات ہو گئی تھی، وہ کوئی مدینے میں ہی پھنس گیا تھا، اس کے بعد کوئی معاملہ ہو گیا، تو یہ کل رات کو اس نے مجھے لیٹ بتایا، تو اس لیے آج میں نے اچانک سے پھر جانا تو لازمی تھا طائف کا صرف ایک طائف والی زیارت سے گئی تھی۔ پنی ساتھ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسی لیے چھوڑی ہو کہ وہ دوبارہ بلانا چاہ رہا ہے، تو پنی ساتھ کو اگلی دفعہ کور کریں گے۔ جب تک ہم پہنچے تو میں آپ کو طائف کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں۔ طائف جو وہ شہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بعد جہاں پہلے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اس میں سب سے پہلا شہر طائف ہے۔ جب اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر مکہ کے لوگوں کو خوشی مل گئی، اور وہ تھوڑا دلیر ہو گئے کہ اب اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے سپورٹ کرنے والا، کیونکہ جب تک ابو طالب حیات تھے تو اللہ کے رسول کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ مکہ کے بزرگوں اور سردار لوگوں میں آتے تھے۔ تو جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول پہ ظلم شروع کر دیا ابو طالب کی وفات کے بعد، آپ کو بتاتا ہوں طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس کو ایک حدیث میں فی الحال میں آپ کو بتایا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین ام عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، کہ آپ کی زندگی میں اور سے بھی مشکل دن کوئی آیا؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چچا شہید ہو گئے امیر حمزہ، اور آپ یہاں تک کہ گھڑے میں گر گئے اور آپ کی شہادت تک کی خبر مشہور ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی مشکل آیا، اور وہ تھا طائف کا دن، جب میں قریش کے لوگوں کو دعوت نہیں گیا۔ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے، اور آج ہم اسی طائف کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ ان مشکلات جہاں اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آئی، جہاں ہم نے آرام کیا، جس باغ سے آپ نے انگور کھائے، سب جگہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے اس ولاگ میں، اور میں آپ کو ہسٹری کے ساتھ بتاؤں گا کہ کہاں پر کیا چیز ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہم اس وقت طائف کی سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں، اور اس وقت ہم اترے ہیں مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت میں سے تھے۔ میں پہنچ گیا ہوں مکتبۃ عبداللہ ابن عباس، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی لائبریری ہے، اور میں اس کے باہر کھڑا ہوں، یہاں لوگ چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، اور یہ وہ لائبریری جہاں ان سے منسوب کہتے ہیں کتابیں اور ان کی تفسیریں جو قرآن ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں، اندر چلتا ہوں، آپ کو بھی زیارت کراتا ہوں۔ مکتبۃ عبداللہ ابن عباس لائبریری، یہ ان کی مسجد کی طرف راستہ بھی جا رہا ہے، مسجد بھی ہے اور لائبریری بھی ہے، تو دونوں چیزوں کے اندر چل کے زیارت کرتے ہیں، جب تک میں 2 رکعت پڑھ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کروں مسجد عبداللہ ابن عباس میں، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا، آپ کی رہائش گاہ بھی تھی، تب تک آپ یہ ان کی مسجد کے مناظر دیکھیں۔ اچھا، میں آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، اللہ کے رسول کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ، اور
یہ اپنی زندگی کے آخری کے 12 سال جو ہیں وہ طائف میں رہے تھے. یہیں یہ غور و فکر کرتے تھے. قرآن کے بہترین تفسیر نگار تھے. یعنی قرآن کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں نا ان میں سر فہرست لوگوں میں ان کا نام ہوگا جو قرآن کی جنہوں نے بہترین تفسیر لکھی ہے. باقی یہیں طائف میں شفٹ ہو گئے. یہیں انہوں نے دین کا آخری وقت میں کام کیا. یہ ان کی رہائش گاہ تھی اس لیے مکتب مسجد اور ان کی قبر یہ سب چیزیں یہاں ساتھ ہی بنی ہوئی ہیں. اور ٹاپ 6 جو راوی ہیں یعنی صحابہ کرام جنہوں نے حدیث سب سے زیادہ روایت کی ہے ان میں بھی ان کا نام آتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، اما عائشہ سلام اللہ علیہ، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو یہ سارے ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. تو ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمت ہے. اور یہ انہی لوگوں میں انہی 4 صحابہ کرام میں بھی ہیں یہ جنہوں نے آخری وقت میں یزید کی بیعت کی تھی. یزید کی بیعت جنہوں نے نہیں کی تھی عبد الرحمن بن ابی بکر، امام حسین اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان لوگوں میں تو بڑا ان کا اسلام میں رول رہا ہے. چلتے ہیں برابر میں مکتب اور قبر انور کو دیکھتے ہیں. اگر وہ کھلی ہے یا دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو بھی زیارت کراتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں. یہ جو دیکھنا ہے یہ والی دیوار اور یہ چادر یہ یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی قبر انور ہے. اسی جگہ پہ آپ مدفون ہیں. یہ آپ کی مسجد وہ جو میں نے بتایا رہائش گاہ، یہ آپ کی آخری آرام گاہ، اور اس کے علاوہ یہ بڑی والی جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ مکتب ہے، لائبریری، تینوں چیزیں پیرالل میں بنی ہوئی ہیں. تو سعودی گورنمنٹ کبھی مکتب کھول دیتی ہے کبھی بند ہوتا ہے. تو ابھی بند ہے اور قبر انور کا تو ویسے بند ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے قبروں کے معاملے میں کسی حد تک وہ صحیح بھی کرتے ہیں. میں اس چیز کو ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہوں چاہے باقی چیزوں میں میرا اختلاف ہو. اور یہ لائبریری بھی ابھی بند پڑی ہے جہاں ان سے منسلک کتابیں جو انہوں نے کہتے ہیں کہ خود جمع کی یا لکھی، اور میں بھی شاید قرآن کی تصویر بھی یہاں موجود ہو. اور ابھی میں آپ کو ایک بہت غلط چیز دکھانے والا ہوں جو یہاں ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہیکل سلیمانی پہ یروشلم میں بیت المقدس میں یہودی آگے کھڑے ہو کے دیواریں گریا پہ رو رہے ہوتے ہیں، سیم وہ چیزیں یہاں پہ مسلمان عبداللہ ابن عباس کی قبر پہ کھڑے ہیں اسی طرح کی تصویر ہو رہی ہے. وہاں تو لوگوں نے قبر کو ایسے ہاتھ سے پکڑ کیا. اور تو وہی جب دیکھے سننے کا تھا کہ اگلی امتوں والی سیم چیزیں اس امت میں بھی آئیں گی اور سیم ایز اٹ از وہی سب وہاں بھی ہو رہا ہے. آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں جو 4 دیواری ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے ابھی اسکرین پہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ رہی ہو. یہ وہ جگہ ہے ساری جہاں پر اللہ کے رسول نے طائف کے لوگوں پہ آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا. اور آپ کے اوپر یہاں پر پھر آپ کو چاروں طرف سے محاصرہ کر کے گھیر لیا گیا اور آپ پر پتھراؤ ہوئے. ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ میں بھی اوپر چڑھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، ڈیٹیل میں آپ کو نیچے اتر کے دیتا ہوں. آپ میرے عقب میں جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جب اللہ کے رسول طائف سے آئے کیونکہ مکے کے لوگوں نے آپ کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو آپ نے طائف کے لیے آئے. آپ اب طائف آنا تو کیا ہوا، طائف آ کے اپنے سرداروں کو دعوت دینا شروع کی، دعوت و تبلیغ کی. تو وہ دعوت تو کیا، انہوں نے آپ کے پیچھے اوباش اور اوارا جو لڑکے تھے وہ لگا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو پتھر وغیرہ اور یہ سب چیزیں لے کے چڑھ گئے. اور جب اللہ کے رسول اپنے غلام اور منہ بولے بیٹے اور صحابی زید بن حارثہ، اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہی صحابی ہیں. تو ان کے ساتھ نکلے. تو وہ جیسے ہی نکلے ان کے ساتھ تو آپ کے اوپر پتھر کی بارش شروع ہو گئی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا تو دوبارہ انہوں نے پتھر کی بارش شروع کر دی. تو وہ آپ کو شہر سے باہر ایک باغ میں لے کے آئے. ایک باغ میں جب آپ کو لے کے آئے تو وہاں پر جو تھا وہ اداس نامی جو ایک غلام تھا عتبہ ابن ربیعہ کا. عتبہ ابن ربیعہ آپ کا دشمن تو تھا لیکن ایک وہ خاندانی رشتہ تو تھا دور کا. تو وہ اس سلسلے میں اس کو بھی آپ کی حالت دیکھ کے ترس آ گیا جب آپ خون میں ہو. اور اتنا آپ خون میں ہو گئے تھے کہ آپ کی جو ایڑیاں وہاں پہ نالن موڑے سے چپکتی تھی خون کے باعث. تو جب آپ کو لے کے آئے اور جب وہ انہوں نے اداس کو بھیجا عتبہ نے، جاؤ اس کو منع کرو کہ یہ کام نہ کرے دعوت کا، اور جا کر اس کو انگور کھلاؤ اور کہو کہ واپس چلا جائے. تو جب اداس انگور لے کے آیا اور آپ تو بیوشی کی نیم اس میں حالت میں تھے گنودگی، تو آپ کے منہ میں انگور رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی. تو پھر جب آپ کو ہوش آیا تو اداس نے آپ نے پوچھا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہاں تو میں ان کے عرصے دے رہا ہوں، یہاں تو کوئی بھی اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اداس سے پوچھا کہ اداس تمہارا تعلق کہاں سے؟ تو اداس ویسے عیسائی تھا. تو پوچھا کہ اداس تمہارا تعلق کہاں سے؟ تو اداس نے کہا نینوا سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے. تو اداس نے کہا کہ آپ انہیں کیسے جانتے اور آپ کے بھائی کیسے ان کا انتقال بولے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ بھی نبی تھے، اللہ کی باتیں بتاتے تھے اور میں بھی نبی ہوں، اس سب میرے دشمن ہوئے. تو اداس یہ سن کر مسلمان ہو گیا. اور جب وہ دوبارہ عتبہ کے پاس گیا تو عتبہ نے کہا ہم نے بھیجا تھا اور تو یہ اس کے ہاتھ چوم رہا ہے. تو اداس نے کہا
اللہ کی قسم جو باتیں میں سن کے آیا ہوں وہ سچا نبی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ جگہ تھی جو اللہ کے رسول کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن تھا. پھر یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے پھر یہاں پہ ایک بڑی دعا کی ہے اور بڑی دقت انگیز دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے 13 سال ہو گئے یہاں پر مکے میں، مطلب 13 سال ہو گئے آپ کو کوئی میری بات نہیں سن رہا، پتھرا ہو رہا ہے. مطلب آپ نے بڑی دل سے آپ کے جو غمگین جو باتیں تھی وہ آپ کی نکلی. تو ایسی وہ تھی کہ جبریل امین جو ہے وہ خود آ گئے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ساتھ ملائکہ جبال کو لے کے آئے، یعنی جو پہاڑوں پہ جس کی حکومت ہے اس کو لے کے آئے، فرشتے کو لے کے آئے، اس فرشتے کو جس کی پہاڑوں پہ حکومت ہے. تو اس کو لائے تو اس نے اللہ کے رسول کو سلام کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ اگر حکم کریں تو ہم مکہ اور طائف کے بیچ یہ جو دو پہاڑ ہیں، ایک مکہ کی طرف اور ایک طائف کے، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو دو شہر ہیں ان کو دبا دیں تاکہ یہ پچک کے ان کی ہڈی بستی ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں یہاں بستیاں ویران کرنے نہیں آیا، میں ان کی نسلوں میں اسلام دیکھتا ہوں. آج آپ دیکھیں طائف میں 1.2 ملین لوگ مسلمان، 99%. اس ٹائم کوئی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کی بات سچی ہوئی اور آج طائف میں ہر جگہ مسلمان ہیں. اب میں آپ کو لے کے اب ہم ہو سکتا ہے اس باغ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس باغ کی طرف، اور مسجد اداس اس باغ میں بنی ہے جہاں اداس نے آپ کو انگور کا وہ ایک پیچھا لا کے پیش کرا. تو اس مسجد کا بھی دیکھتے ہیں اور اس باغ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس جگہ پہ بھی چلیں گے جہاں زید بن حارثہ جو تھے آپ کو لے گئے اور آپ ٹیک لا کے بیٹھے. میرے ماں باپ، میری نسلیں، میری اولادیں بار بار قربان اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جسے اس جگہ پر خون میں نلا دیا گیا اور جس کے منہ سے پھر بھی بد دعا نہیں نکلی. عبداللہ بن عباس کا گھر مبارک، پیچھے والے بن گئی تھوڑا کھڑے ہو کے دیکھ لیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر مبارک اور ان کا مدرسہ جا گیا تھا، انگور پیش کیے گئے تھے. اتبا اور شیبہ کا باغ آپ نے سنا ہوگا کہ اتبا اور شیبہ کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے معزز شخص، یہ باغ کا بیک سائڈ کا منظر ہے کیونکہ اس سائڈ سے زیارت صحیح ہو پاتی ہے، باغ کے فرنٹ سائڈ سے دیوار بہت بڑی ہے، ادھر سے آپ زیارت نہیں کر پائیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یہ وہ باغ ہے جس میں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کو زخمی حالت میں اسی باغ میں انگور پیش کیے گئے تھے طائف میں. اچھا توجہ فرمائیے گا بہن بھائی، آپ کو درمیان میں ایک مسجد نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر سفید پانی کی ٹینکی پڑی ہے. مسجد نظر آئی ہے؟ یہ مسجد عداس ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے. اور اسی جگہ پر حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور انہی کے نام سے مسجد تعمیر کر دی گئی، مسجد عداس. اس کو مسجد کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. پہاڑ کے درمیان میں آپ کو بہت بڑا پتھر نظر آ رہا ہے سامنے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. احمد بھائی تھوڑا پہاڑ کے درمیان. ابھی مجھے ایک آپ کو سیریس نوٹ بات کرنی تھی کہ کوشش کریے آپ بس چیز میں بتائیے، اگر آپ ہسٹورین ہیں اور ان چیزوں کا آپ کو شوق ہے زیارت وغیرہ کا، تو 2 پیسے خرچ کر کے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے مجھے نہ وہاں یہ بتائی یہ بات، اور میں ویسے بھی ٹیکسی مارتا ہوں تو میرے ٹیکسی والے کے ساتھ ایک دم سے ٹریجڈی ہو گئی. تو انہوں نے ساری زیارت جو تھی ایک ہی، اس کے علاوہ باقی بسیز میں کرا دی اور میں صحیح سے ریکارڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بولا بھی نہیں چاہتا، بولا یہاں اتار نہیں سکتا. ابھی کچھ دن پہلے 8 دن پہلے ایک بنگلہ دیشی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بسوں کا روکنا منع ہے. میں نے بڑا غصے کا اظہار کیا، ناراض کا اظہار کیا، ملا یہ تو میرا ضائع کر دیا تم نے، اس سے اچھا مہنگی ٹیکسی کر کے آیا تھا، لیکن آتا تو پھر ٹیکسی میں. آپ لوگ اس طرح کے اسکیم سے احتیاط کریے گا. یعنی یہ رائتا اور یہ راستے میں یہ رکے کھانے کے لیے، آگے پھر میقات پہ احرام باندھیں گے تو جلدی سے کھانا کھائیں، کیونکہ پھر عشاء تک کھانے کی ترتیب نہیں بنتی، عمرے میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کھانے کا مطلب ہو جائے اس نے، چلو کم سے کم کھانے پہ تو روکی، وہ والا سین اپنی جگہ، کھانے پہ تو روکی. احرام باندھ کے ابھی بس اور نیت کر کے فارغ ہوئے ہیں. اب جا رہے ہیں بس کی طرف. وومن پریئر کے باہر جو ہے وہ بیگم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائے تو ابھی بس میں بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ آج الوداعی عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد الحرام کی طرف چلتا ہے انشاءاللہ. تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، پڑھیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک. ابھی مکہ میں داخل ہوئے، مینا کراس کر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ سے. ایک بار پھر زیارت ہو گئی مینا کی. ہم مکہ پہنچ گئے اور میرے ساتھ یاسر بھائی ہیں، یہ وہ تھے جو ہمارے ٹور گائیڈ تھے طائف کے لیے. انہوں نے ساری ہسٹری بتائی اور وہ جو میں نے بیچ میں کلپس بھی ڈالے ہیں جو یہ مائک میں بول رہے ہیں وہ یاسر بھائی بول رہے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. لیکن وہ جو بس مین بندے تھے انہوں نے تھوڑا سا ہمیں یہ بتایا نہیں تھا کہ اتر نہیں سکتے، ورنہ انہوں نے بیچارے نے کوپریٹ اپنی جگہ سے پورا کیا ہے. اور آصف بھائی
الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ سے بھی مل کے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر میں ان کی ڈیٹیلز ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, جس کو بھی آنا عمرے پہ زیارت وغیرہ کے حوالے سے جی واسی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے میرے چہرے پہ کم پیسے بتائیں آپ کو, تو میرے چہرے پہ تھوڑا لوگوں کا خیال کرتا جو ہے. انشاءاللہ جی جی بالکل خیال کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جناب. اس وقت پورے 5 بج رہے ہیں آلموسٹ, اور ہم داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مطاف والے حصے میں. تو اب دیکھتے ہیں کب تک عمرے سے فارغ ہوں گے. اب مغربات انشاءاللہ 15 شعبان بھی لگ جائے گی, تو 15 شعبان جب داخل ہوگی تو ہم اس وقت عمرے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور عمرہ ایک بہترین عبادت ہے. تو آپ سے اب ملتے ہیں بالکل عمرے کے بعد انشاءاللہ تو ملاقات ہوتی ہے. یہ اب ہم نے ابھی اماں کے لیے پسند کیا اپنی, ابھی ہم الگ کروا کے آ رہے تھے عمرے کے بعد, تو یہ پسند آیا. ابھی ہم الگ کرا کے عمرے سے فارغ ہو گیا, اور یہ مروہ شوق ہے یہاں سے ہم نے اپنی اماں کا ہوایا لیا, اور اللہ کا شکر ہے جانے سے ایک دن پہلے ہمیں ہوایا بھی ملی جائے. ابھی ہم عمرے سے بس تھوڑی دیر پہلے فارغ ہوئے. ویسے تو عمرہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, تو لیکن ابھی حرم میں رش بہت ہے, اور پھر نمازیں بھی بیچ میں تھی مغرب عشاء, تو اس لیے میں لگے 4-4.5 گھنٹے لگ گئے. فارغ ہوتے تھے کوئی بھوک لگ رہی ہے ہمیں, تو دیکھ رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے. بج رہے ہیں اس ٹائم, اور ہم آپ کے سامنے صبح نکلے تھے کوئی غالباً 8 بجے, تو ہمیں 14 گھنٹے ہو گئے جس میں ہم نے طائف کا شہر کا بھی وزٹ, اور اس کے بعد ہم نے عمرہ کیا. بس صبح ایک بہت چھوٹا موٹا اسکیم سا ہو گیا, لیکن پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہم طائف شہر دیکھا ہے اور کافی ساری چیزیں وہاں دیکھ لی. اللہ کا شکر ہے, یہ سکون ہے کہ یہ بات رہی نہیں کہ ہم کچھ رہ گیا اس سفر میں. آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے, یعنی کل ہمارا آخری دن ہے حرم میں. اچھا اور بہترین رہا, بڑا سیٹسفائی رہا, کیونکہ میں اس بار ارادہ کر کے آیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ زیارت کرنی ہے, مجھے ایکسپلور کرنا ہے چیزوں کو, تو وہ اسی طرح ساری چیزیں رہی. ایسی کوئی مشکلات آئی نہیں جو میں آپ کو بتاؤں, اور سب بہت پرفیکٹ رہا. تو کل انشاءاللہ آخری دن ہے حرم میں, خانہ کعبہ میں, پرسوں کی روانگی ہے. تو بس بہت ساری دعائیں کہ آپ سب کے لیے, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, اللہ سب کو یہ در بار بار دکھائے. اگر آپ کو یہ میرے ولاگس پسند آئے, اچھا لگا جو میں نے ساری زیارتیں اور چیزیں آپ کو دکھائی, اور یہاں کی ساری روحانیت آپ کو فیل کرانے کی ادنا سی کوشش کی. اگر آپ کو یہ میرا پورا سعودی عرب والے ولاگس پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا, لائک کریے گا, اور اپنے سرکل میں شیئر کریے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو یہ معاملہ چلے گا, اور انشاءاللہ اسے آگے بڑھتے جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پھر جلد ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.